بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت ہے۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمال دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے اللہ کافی ہوتا ہے۔ وہی دشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہ بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اپنا اسے ولی بنا لے، اسی سے مدد طلب کرے، اس پر توکل کرے اور مکمل طور پر اس کی طرف توجہ کرے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معاوضے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو مجرے وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اور جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے غیب سے مدد کی ہے۔ میرے پیارے بہن، یقین مانے کہ اس کے وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہو کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا۔ میری پیاری بہن، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی کریں۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ، پریشانی، بے اولادی، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً چھٹکارا دلائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت نیا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شعبان کی ہر رات کو کر لیجیے گا۔ بے حد آسان وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانی کو، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میری یہ حاجت پوری جو ہے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ میری پیارے بہن، نماز میں سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ ہی لوگوں کا نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی، رحمت، برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں ذکر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیت پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق بسر کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کو خصوصی فضیلت بیان فرمائی، انہی میں سے ایک سورت ملک بھی ہے۔ سورت ملک کی 3 فضیلتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ پہلی فضیلت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورت ملک نہ پڑھ لیتے سوتے نہیں تھے۔ دوسری فضیلت یہ کہ سورت مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 3 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی ہے۔ تیسری فضیلت، سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والے، اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ ملک کی فضیلت کا تقاضا کہ ہم اسے ویسے ہی پڑھنے کا احترام کریں جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غیبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہش سے روکا ہوگا تو بے شک جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ میری پیاری بہن، سورۃ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے اور اس زندگی کا مقصد ہے اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ 7 بلند و بالا تحت بالا عالی شان آسمان جس میں دو شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقعہ ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شیطان و کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت کی حکمت کی دلیل ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے ہے اور بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے تم اسے کسی صورت بھی حاصل نہ کر سکو۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ تمام لوگوں کو ماہ شعبان کا مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی قسم کی مصیبت، پریشانی آئی یا پیسوں کی کمی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو آسان فرمایا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ زندگی میں کئی بیماریوں نے آ گھیر لیا، اس طرح کی جتنی بھی پریشانی تھی اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ، اتنا خاص وظیفہ کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا پورا عمل بتاؤں گی، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکی ہوں یا تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے تھے ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگ لیتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دور رہتا ہے اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے رتبے کے حساب سے مانگنا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ رتبے کا اعتبار دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ وحدہ لا شریک ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا تسلیم منزل کی جانب سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی چوٹی پر رکھتا ہے، آزماتا ہے اور کامیاب ہونے پر اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ میری پیاری بہن، ہماری آزمائشیں ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانے منزل ہو تو دوران سفر منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل اللہ کا
یقین نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہم اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے، تو ہماری زندگی اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلی کے دوران جو فاصلہ اسی کا اضطراب اور بے چینی ہے، ہم جو خود دے چکے ہیں یا کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے رہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکلیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہے۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کا اپنا ہی مزہ ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہے۔ اگر محبت ختم ہوگی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول ہونے کی صورت میں ذات بے نیازی بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہونا یا نہ ہونا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے اور راز پانے میں نہیں بلکہ عطا ہونے میں ہی ہے۔ پالنے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہوتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، یہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں سے جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان عمل صالح پر صادم قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہو کہ جو کچھ لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی زیادہ دولت کوئی کسی کے پاس نہیں ہوتی، ان کی دولت کبھی ختم بھی نہیں ہوتی، اور اس کی اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے، بزرگ، نوجوان سب کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہن، جن کو دولت کی ضرورت ہے یا کوئی پریشانی ہے یا دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتی ہوں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ یہ جو عمل میں بتانے لگی ہوں اس کو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی بندی اور نہ جگہ کی، آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ یہ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ وظیفہ پڑھنا بدھ والے دن ہے، یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہو وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ یا اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کی نیت کر لیں کہ اللہ میرا قرض اتر جائے، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہو آپ نے اسی کے مطابق آپ نے اپنی نیت کر لینی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ درود دعا پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھ لیں، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ لیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ ترجمہ: یا اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے ضدی سورت جو اللہ تعالیٰ کی بےحد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات لازمی پڑھیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے،
اس کی بخشش نہ کروا دے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو ماہ شعبان کی ہر رات مبارک رات ہوتی ہے، تو شعبان کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ ایسی صورت ہے جو بندہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تبارک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے قبر عذاب سے بھی بچاتی ہے۔ یہ فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ جو صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھنے گا، اس سے دوستی کرے گا، تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو یہ صورت ملک اس بارے کی صورت جی پیاری بہن، اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں بھی عطا کریں گے، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو شعبان کے مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ یہ صورت ملک ہے، پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ قرآن پاک یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، یعنی کہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت ملک پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے پڑھا تھا۔ پیاری بہنوں، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو شعبان کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، ہم سب کے مشکلات کو ختم فرما دے اور ہمارے رزق میں، روزی میں اضافہ فرما۔ میرے مالک، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ پاک ہمیں عطا کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔